اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے کذالک، اسی طرح، یوحی، وحی کرتا ہے، الیک، آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اللہ العزیز، جو نہایت غالب، الحکیم، خوب حکمت والا ہے۔ احباب گرامی، سورہ شورى کے زمانہ نزول کے متعلق اہل علم کے جو اقوال تفاسیر میں ہمیں ملتے ہیں، یا اس سورت کو پڑھتے ہوئے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت ہجرت سے کچھ دیر پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اتاری۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ نبوت کے 8ویں سال اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور نبوت کے 9ویں سال تک یہ سورت اترتی رہی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آسمان کا پانی تم سے روک لے، اور چاہے تو اللہ تعالی تمہارے اوپر پانی اتار دے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے کہ وہ پانی کتنا اور کب اور کس جگہ پر آسمان سے اتارتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ پر ان دنوں میں بارش روک لی گئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اپنی اس نعمت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 3 میں گویا سورت کے بالکل شروع میں یہ بات فرمائی ہے کہ کذالک، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ یہاں پر اہل علم بڑی خوبصورت بحث اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ذالک عربی گرامر کے اعتبار سے اشارے کا لفظ ہے، تو پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے حامیم عین سین قاف ذکر کیا ہے، آگے اللہ اشارہ کس چیز کی طرف کر رہے ہیں۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، ہم ہر ایک کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ اشارہ ہے کہ جو باتیں، جو عقائد، نظریات آپ پیچھے باقی ماندہ قرآن کے اندر پڑھتے پڑھاتے اور سنتے سناتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن حق ہے، رسول اللہ کی رسالت ابدی ہے، اور اللہ رب العالمین کا وحدہ لا شریک ہونا وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، یہ جتنی باتیں آپ نے پڑھی ہیں یہی باتیں وہی کی ہیں اللہ نے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے۔ دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ کذالک یہاں پر اشارہ ہے بالخصوص ان باتوں کی طرف جو اس سے پچھلی صورت میں گزری ہیں، کیونکہ یہ ایک چین چلی ہے سورۃ المؤمن 24ویں پارے سے شروع ہو کر ہر صورت اب حامیم سے شروع ہوگی، اور اس پارے میں بھی جتنی صورتیں آئیں گی وہ ساری حامیم سے شروع ہوں گی، اور 26ویں پارے کی پہلی صورت تک حامیم سے ہی شروع ہونے والی 7 صورتیں مکمل ہوں گی۔ ہم ان میں سے تیسری صورت پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بات آپ نے پچھلی صورت میں ملاحظہ کی ہے، اور پچھلی صورت میں 3 باتیں ہی بنیادی طور پر تھیں، نبی کی نبوت، اللہ کی توحید اور تصور آخرت، ان 3 باتوں کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھی کی ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء اور لوگ گزر چکے ہیں ہم نے ان کو بھی اسی بات کی تلقین کی تھی۔ ایک تیسرا اور آخری قول بڑا خوبصورت جو اس کے حوالے سے سمجھنے والا ہے کہ یہاں پر کذالک بنیادی طور پر اشارہ ہے
لوگوں کے ان اعتراضات کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد لوگوں نے شروع کیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں یہ اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس نے مجھے اپنا نبی چنا ہے اور اس نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں تم لوگوں کی رہنمائی کروں، تمہیں اللہ کے رستے کی طرف بلاؤں، تو لوگوں میں چاہ مگوئیاں شروع ہو گئیں. لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے کہ دیکھو ایک لمبا عرصہ ہو چکا، ہم نے جو شریعت، جو حلال، جو حرام اپنے والدین سے سیکھا، جو ہمارے پرکھوں نے ہمیں سکھایا، نسلوں سے جو چلا آ رہا ہے، اب ایک بندہ اچانک اٹھتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور ایک نئے رستے کو اختیار کر لو. ہم نے جس دین کو اختیار کیا ہوا ہے آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی اس کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے. اگرچہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی لکھی ہوئی بات ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن اگر بات غلط ہوتی تو کوئی نہ کوئی اس کی مخالفت تو کرتا. لیکن جب کسی نے مخالفت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رستے پر، جس طریقے پر ہم ہیں یا جس رستے اور طریقے پر ہمارے باپ دادا ہمیں لگا گئے ہیں وہ سچا رستہ ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، وہی ہماری خواہشات کے مطابق بھی ہے، اس میں اللہ بھی راضی ہے، ہم بھی راضی ہیں. ان کی ان چاہ مگوئیوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے. اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دیکھو ایک ایسا آدمی جسے ہم جانتے بوجھتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے پل بڑھ کر جوان ہوا ہے، ماننا کہ کردار کا اچھا ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اب ہم اس کو اتنا بھی اونچا نہیں سمجھتے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم مان لیں. ہم اپنی خواہشات کے اوپر نہیں آنے دیں گے کسی کو بھی. یا پھر یہ بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز کے کسی علاقے میں اگر کوئی بندہ کائنات کے رب کو پکارتا ہے، اس کو آواز دیتا ہے، تو وہ اتنا دور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی سیڑھی، کوئی صدقہ، کوئی طفیل ہمارے درمیان ہونا چاہیے. ہم جس بھی ہستی کو اللہ کے اور اپنے درمیان تصور کر لیں، اب ہم اس ہستی کو ہی پکاریں. اب ہم اپنی جب دعائیں اس سے کر چکے، وہ مناسب سمجھے تو اللہ کے حضور ہماری گزارشات پہنچا دے، نہ سمجھے تو نہ پہنچائے، کیونکہ ہم اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جب انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ بات اتاری، کذالک یوحی الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ماحول کا، جس مخالفت کا، جس دقت مشقت کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جن تانوں کا اور جن عجیب و غریب رویوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی طرح سے ہی آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور آپ سے پہلے انبیاء پر بھی ہو رہا ہے. اس لیے پریشان نہ ہو. گویا یہاں پر کذالکا کا لفظ تسلی دینے کے لیے اتارا ہے. ویسے عموماً بہت سارے جو علماء ہیں، جو تفاسیر ہیں، انہوں نے اس پر بحث نہیں کی ہے. کذالکا کے لفظ پر بہت چیدہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اس لفظ کے اوپر بحث کی ہے، اور یقیناً یہاں اس کی بحث بنتی بھی ہے کہ اللہ اشارہ کس چیز کی طرف کر رہے ہیں. یہی بحث عموماً ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے کتاب کی طرف اشارہ کیا تو کس انداز میں کیا ہے؟ وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح وحی کر رہا ہے آپ پر اور آپ سے پہلے لوگوں پر کہ اللہ رب العالمین عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب آتی ہے اگلی بحث یوحی کی، کہ وحی کی جاتی ہے. وحی کرنے والا جیسا کہ آگے ہے، یوحی اللہ، اللہ آپ کی طرف وحی کرتا ہے. وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ طور پر کسی چیز کی خبر دینا، چھپا کر کسی چیز کی خبر دینا، یا چھپی ہوئی خبر کو بھی وحی کہا جاتا ہے. اصطلاحی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی ہر بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ
وحی خاص اس پیغام کو کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کی طرف بھیجتا ہے، خاص اس پیغام کو کہا جاتا ہے۔ اب وحی کی کئی ایک اقسام ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اس صورت میں وحی کے حوالے سے بڑی بحث آئے گی، بار بار وحی کے حوالے سے اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی بات کرتے رہیں گے، کیونکہ اصل انکار وحی کا تھا، تو اس میں وحی کی بحث بھی بہت زیادہ ہے۔ وحی کی کئی ایک اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر بڑی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ شدید سردی میں بھی آپ علیہ السلام کو پسینہ آ جاتا تھا، یا آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی اور آپ کا اتنا بوجھ ہوتا کہ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، یا آپ علیہ السلام کی کیفیت حالت ایسی تھی کہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے گھٹنے کے اوپر آپ کا گھٹنا تھا، میرے گھٹنے کے اوپر آپ کا گھٹنا تھا، اور آپ کا وزن اتنا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ یہ وحی کی شدت اور اللہ رب العالمین کے کلام کی ہیبت یہاں پر واضح ہے۔ اور وہ وحی کیسے آتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک گھنٹی کی آواز آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والا آتا ہے اور مجھے وہ جو کچھ سناتا ہے وہ سنا دیتا ہے، اور جب وہ واپس جاتا ہے اس حال میں جاتا ہے کہ مجھے وہ چیز یاد ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے وحی کی یہ صورت۔ دوسرا یہ صورت ہے کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا، یا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ فرشتہ تو نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ وحی دل میں اتار دیتے تھے ڈائریکٹ۔ اس کو عام طور پر الہام بھی کہا جاتا ہے۔ یا اگر یہ بھی نہیں ہوتا تھا تو سچے خواب آتے تھے، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، سورۃ الاحزاب میں ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی کہ یا پھر سچا خواب آ جاتا تھا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ ویسا کرتے تھے۔ اب وحی کے اترتے وقت آپ علیہ السلام کی ایک فکر یہ بھی تھی جو بڑی خوبصورت ہے کہ آپ کو شوق تھا آپ اسے جلدی جلدی یاد کر لیں۔ جب بھی وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام اترتے تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے کہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فکر نہ کریں کہ آپ کو یہ بھول جائے گا، آپ بس غور سے سنا کریں، جب آپ پر وحی اترے آپ غور سے سنا کریں۔ ان علینا بیانا، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے آپ کو کیسے یاد کروانا، یہ ہمارے ذمے ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، بس آپ غور سے سنا کریں۔ اس لیے بعض اہل علم یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر تم پڑھ نہیں سکتے تو قرآن کو سننا ہی تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے۔ مزید اس میں اگلی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے العزیز الحکیم یہاں پر کیوں ذکر کیا؟